آج اقوام عالم اور اسرائیل کی یہودی برادری کے لیے تعطیلات کا سالانہ آغاز معمولات زندگی سے خوش آئند وقت فراہم کرتا ہے۔ ان کی یہودی ثقافت کی تجدید، آسودگی اور یادگیری سے ہوتی ہے۔ لیکن کیا خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ تہوار جو حضرت موسیٰ نے قلم بند کیے صرف بنی اسرائیل کے لیے معنی خیز ہیں؟ یہ تینوں یہودی اشخاص اس بات کے قائل ہیں کہ جناب مسیح کی زندگی اور اسرائیل کے تہوار کے دنوں کے درمیان مخصوص روابط ہیں، وہ روابط جو جناب مسیح کو اسرائیل کے مسیحا اور دنیا کے نجات دہندہ کے طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کتاب مقدس کی سرزمین ہے جس کا نظام تقویم اپنے لوگوں کو خداوند تعالیٰ کے مقرر کردہ اوقات یعنی آسودگی اور یادگیری کے اوقات جو ماضی کے مخصوص اوقات ہیں مستقبل کے اوقات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بہار اور خزاں کے موسم میں رونما ہونے والے یہ مقدس تہوار کے دن اسرائیل کے زرعی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ قمری نظام تقویم کی بنیاد پر کل 7 تعطیلات ہوتی ہیں جو چاند کے مراحل کی پیروی کرتی ہیں۔ عید فصح، بے خمیری روٹی کی عید، فصل کاٹنے کی عید، عید پینتیکست، نرسنگوں کی عید، کفارہ کا دن اور عید خیام۔ پیدائش کی کتاب میں تخلیق کے بیان کے مطابق یہ الہی مقرر کردہ اوقات آغاز سے ہی خدا تعالیٰ کے ذہن میں تھے۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ پیدائش باب 1 آیت نمبر 14۔ ہم تینوں نے اسرائیل کے تہواروں کے بارے میں کافی سوچ بچار کیا ہے۔ یہ ہمارے روحانی سفر کا حصہ رہے ہیں۔ ہم سب یہودی ہیں۔ ایونر باس کی اسرائیل کے جنوب میں واقع بیرسبا میں مقیم ہے جہاں حضرت ابراہم مقیم تھے۔ ایونر گائیڈ، موسیقار اور کتاب مقدس کے استاد ہیں۔ مائیکل براؤن امریکہ میں عوامی ریڈیو پروگراموں کی میزبانی کرتے ہیں۔ مائک ایک عبرانی اسکالر اور مصنف بھی ہیں۔ میں مائیکل روڈائلنک ہوں۔ میں یہودیت کا مطالعہ اور کتاب مقدس کا پروفیسر ہوں اور میں بھی ایک عوامی ریڈیو پروگرام کی میزبانی کرتا ہوں۔ ہم نے بنی اسرائیل میں ملاقات کی تاکہ جناب مسیح جنہیں عبرانی زبان میں یشوع کہا جاتا ہے اور اسرائیل کے تہواروں کے درمیان مضبوط روابط تلاش کر سکیں۔ مقررہ اوقات یا تعطیلات فصل کی کٹائی کے سلسلے کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں کتاب مقدس کے محفوظ منظر پر ملنے کا انتخاب کیا۔ اسے عبرانی میں نیوٹ کیڈومیم کہا جاتا ہے۔ یہاں 625 ایکڑ اراضی پر 2.5 لاکھ ہاتھ سے لگائے گئے درخت اور پودے ہیں جن کا تعلق کتاب مقدس سے ہے اور یہ ایسا سما پیش کرتے ہیں جو 3000 برس پہلے کی یاد دلاتا ہے۔ اسرائیل میں پانی کا واحد ذریعہ باران رحمت ہے۔ عمومی طور پر نومبر کے وسط سے لے کر مارچ کے آخر تک باران رحمت برستی ہے۔ ان چند ماہ میں ہمیں باقی سال کے لیے پانی کی ضرورت کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات آج بھی اتنی ہی سچ ہے جتنی قدیم دور میں ہوا کرتی تھی۔ یہ پانی اناج، انگور، کھجور، انار اور زیتون کو زندگی بخشتا ہے۔ یہاں ایک قدیم زیتون لے پلانٹ کی تعمیر نو کی گئی ہے۔ حوض میں رکھے گئے زیتون کو پتھر کے آلے سے کچل دیا جاتا ہے جو کھانا پکانے کا تیل اور چراغ کے لیے تیل فراہم کرتا ہے۔ اسرائیل کے سالانہ تہواروں نے ہمیں روحانی بصیرت اور بے شمار دریافتوں کی طرف راغب کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے گہرے معنی اور اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہیں اور جناب مسیح یا یشوع کو اسرائیل کے مسیحا اور دنیا کے نجات دہندہ کے طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایونر، یہ تہوار کیا ہے اور خدا تعالیٰ نے انہیں اسرائیل کو کیوں عطا کیا؟ انہوں نے سالانہ نظام تقویم کے خاکے کے لیے 7 مختلف تہوار دیے، لہٰذا فصلوں اور سال کے مختلف اوقات میں رونما ہونے والے حالات کے لحاظ سے اس کا ایک زرعی پہلو ہوتا ہے۔ تہواروں کا انعقاد ہوتا ایک مسئلہ تاریخ کا بھی ہوتا، جیسے مصر سے انخلا اور خروج میں اسے یاد کرنا۔ یہ ایک بہت ہی تاریخی تہوار ہے اور اس میں وقت آخرت کا انتظار کرنے کا احساس اور مسیحا کی طرف بھی، جو ایک لحاظ سے تہواروں کے بارے میں ایک پیغمبرانہ تفہیم ہے۔ بس ایک ماضی ہے
اور ایک فوری اور حتمی معنی ہے۔ جی درست، اور یہ ایک یادگیری بھی ہے۔ جی، اور خدا تعالیٰ بنی اسرائیل سے ایسا کیوں چاہتے تھے؟ دیکھیں، ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اسرائیل نے اپنی سچائیوں، روایات، طرز زندگی، نظام تقویم، ہفتہ وار سبت کو پسے پشت پھینک دیا، اور مصر سے جو کچھ یاد رکھا وہ تخلیق اور مصر کے خروج ہیں۔ تو تہواروں اور مقدس دنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جو اس قوم کی زندگی کا تانا بانا بن گئی۔ وہ ان کاموں کو دیکھیں گے جو ماضی میں خدا تعالیٰ نے انجام دیے۔ یہاں ماضی، حال، مستقبل کی بات ہے۔ فرماتے ہیں لوٹ چل، مجھے منا، میری عبادت کر۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس یہ سالانہ موجود ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم سب اس طرح کی باقاعدگی یعنی روزمرہ کی معمول اور مشکل زندگی گزارنے میں پھنس جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے رک جاؤ اور میرے پاس لوٹ آؤ، ذرا ٹھہرو، مجھے یاد کرو۔ اور میرے خیال میں شاید اسی وجہ سے تخلیق کے بیانیے میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سورج، چاند اور ستاروں کو آسمان میں وقت اور موسموں کی گنتی کے لیے رکھا، اور تہواروں کو، تاکہ اسرائیل یاد رکھے کہ جب وہ سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہیں تو تہوار آنے والے ہیں، وہ قریب ہیں۔ یہ دلچسپ ہے کہ اخبار 23 باب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری عیدیں ہیں۔ بس ایک پہلو ہے جہاں خدا تعالیٰ کے لیے یہ کسی طرح سے قیمتی ہیں۔ فرماتے ہیں ہفتہ، مہینہ، سال بھر کی عیدیں میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس واپس آتے رہو اور میرے کام کو یاد کرتے رہو، یہ کہ میں کون ہوں۔ لیکن اسرائیل کے لیے اپنے خدا تعالیٰ کو بھولنا آسان ہوگا۔ بنی اسرائیل نے ارض موعودہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اپنے اپنے علاقوں میں پھیل چکے تھے۔ یروشلم میں ہونے والی زیارتی عیدیں بنی اسرائیل کی قبائلی قوم کو متحد کرنے کا خدا تعالیٰ کا ایک طریقہ تھی۔ دوسری اقوام کے برعکس ان کا کوئی بادشاہ نہ تھا، خدا تعالیٰ ان کے بادشاہ تھے۔ پس یہ عید اسرائیل کو ایک خدا تعالیٰ کے قریب اور وفادار رکھنے کے لیے تھی۔ وہ خدا تعالیٰ جس نے انہیں مصر سے آزادی دی تھی۔ اس نئی قوم کو دیے گئے پہلے حکم میں زور دے کر کہا گیا تھا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ 40 برس تک سینا میں گھومتے ہوئے مصر کے دیوتاؤں یا دوسرے معبودوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن ان کا ایمان جلد آزمایا جانے والا تھا۔ مسائل کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جب بنی اسرائیل ارض موعودہ میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں وہ ایک خانہ بدوش قبیلے سے ایک آباد قوم میں تبدیل ہونا شروع کرتے ہیں، جہاں ہمیں بنی اسرائیل کی انتہائی مشکل ماحولیاتی حقیقت اور اسرائیل کی آب و ہوا کی حقیقت میں کاشتکاری کرنی پڑے گی، تو اچانک ایسے مسائل اور خطرات پیدا ہو گئے جن کو ہم سینا میں نہیں جانتے تھے۔ یہاں آپ کو موسم کے متضاد عناصر کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں آپ کو زراعت کے معاملے میں دیگر تمام قسم کے مسائل درپیش ہیں جن سے بنی اسرائیل پہلے واقف نہ تھے۔ میں ہمیشہ اس منظر کا تصور کرتی ہوں جو میرے ذہن میں ایک بنی اسرائیل کے یہاں آنے کا ہے، اور وہ سکونت اختیار کر رہا ہے اور اس کا کینانی پڑوسی اسے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے تو تمہیں تمہارے خدا تعالیٰ نے مصر سے آزادی دی ہے، تم یروشلم میں خانہ خدا بناؤ گے اور وہ تمہارا خدا تعالیٰ ہے۔ لیکن وہ مقامی مسائل کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، بال جو بارش کا دیوتا ہے، اور تموز جو سورج کا دیوتا ہے، اور سب سے زیادہ مشہور زرخیزی کی دیوی استارات ہے۔ وہ معبود بدلنے کا نہیں کہتے، وہ سب جانتے ہیں، اور یہ بالکل ویسا ہی مسئلہ ہے کہ دوسرے معبودوں کی خدمت کرنے کی مسلسل تحریص ہونا، جس پر پہلے ہی خانہ خدا کے دور کے نبی ہر وقت جھگڑتے تھے۔ یہ لبھائے جانے کی کیفیت تھی بغیر کسی خواہش کے، ٹھیک ہے، مقامی بیمہ کمپنیوں کو پیسہ ادا کرنا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں خوفناک تنازع نے اس انقلاب کو قبول کیا، جو کہتا ہے نہیں، یہ ایک ہماگیر قادر مطلق ہستی ہے، آپ اس کے مجسمے نہیں بنا سکتے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ تاریخ کے خدا تعالیٰ ہے، اور فطرت کے بھی۔ تم انفرادی کسان، بارش، طوفان، زیرگی اور زرخیزی کے مسائل کے درمیان پھنس سکتے ہو، لیکن یہ سب کچھ ایک ہماگیر قادر مطلق خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور تمہیں انہیں ایمان کی بنیاد پر قبول کرنا پڑے گا، اور یہیں سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔
سو تم خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل دھوکا کھائیں اور تم بہک کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگو، اور خداوند کا غضب تم پر بھڑکے اور وہ آسمان کو بند کر دے تاکہ مہ نہ برسے اور زمین میں کچھ پیداوار نہ ہو، اور تم اس اچھے ملک سے ہو جو خداوند تم کو دیتا ہے جلد فنا ہو جاؤ۔ استثنا باب 11 آیت 17۔ استثنا کی کتاب سے یہ الفاظ ان باتوں کا حصہ ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہر یہودی شخص کو علامتی طور پر اپنے گھروں کے دروازوں پر لکھنے کا حکم دیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ لفظی طور پر دروازے پر ایک چھوٹے سے کپڑے پر لکھے جاتے تھے جسے مزوزہ کہا جاتا تھا۔ اس میں قوم کے لیے بنیادی لیکن محبت کرنے والا حکم بھی شامل ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ استثنا باب 6 آیت 4 اور 5۔ تو اسرائیل کی سرزمین کا وعدہ شاعرانہ طور پر کیا گیا تھا کہ وہ ایک ایسی سرزمین ہوگی جو ابر رحمت سے پیاس بجھاتی ہے، پر اس کا یہ بھی مطلب تھا اگر اسرائیل خدا تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا تو انہیں ابر رحمت نہیں ملے گا۔ لہٰذا یہ انحصار اسرائیل کی سرزمین کی جغرافیہ حدود میں قائم تھا۔ مصر میں دریائے نیل کی شکل میں پانی موجود تھا، ترکی میں بڑے بڑے دریا اور بارشیں ہوتی تھیں۔ اسرائیل کو جو کچھ بھی ملا اس کے لیے اسے دعا کرنا پڑی۔ خداوند تعالیٰ کی سالانہ موسم بہار اور خزاں کی عیدوں کی توجہ یروشلم بن گئی۔ ہم یروشلم کے 2000 برس قبل کے ایک نمونے کو دیکھ رہے ہیں جو چونے کے پتھر سے تعمیر شدہ تھا، اور اس میں ہمیں وہ خانہ خدا دکھائی دیتا ہے جو مرکز تھا، یروشلم میں توجہ کا مرکز، جہاں تمام امام اسرائیل کے تمام 12 قبیلوں کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی عبادت اور خدمت کرنے اور اسرائیل کی عیدوں میں قربانی دینے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ یہاں کوہ زیتون پر کھڑے ہو کر ہم وادی قدرون یا وادی یہوسفت سے پہاڑی خانہ خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ 2000 برس قبل یہ وہ مقام ہے جہاں جناب مسیح کے زمانے میں خانہ خدا موجود تھا۔ آج یہاں گنبد صخرہ ہے، لیکن جناب مسیح کے دور میں یہ وہ پہاڑ تھا جہاں توجہ عیدوں پر تھی، جو خدا تعالیٰ کی عیدوں کا مرکزی مقام ہوا کرتا تھا۔ جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اسرائیل کے تمام لوگوں کو سال میں 3 بار یروشلم آنا پڑتا تھا، تو یہ اتنی آسان بات نہیں تھی۔ اگر آپ گلیل میں مقیم تھے تو آپ سامریہ کے ذریعے کسی خاص وقت پر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ حالات دوستانہ نہ تھے۔ آپ کو گدھے پر سوار ہونا ہوگا۔ لوگوں کے مطابق 5 دن پیدل سفر اور گدھے سے 6 دن لگتے تھے، اور پھر آپ کو دوسری جانب جانا ہوگا جسے آج ہم اردن کہتے ہیں۔ دریا اردن کے مشرقی کنارے پر بادشاہ کی شاہراہ اور آگے جانا پڑے گا جہاں آپ کو حلال کھانے کی چیزیں ملیں گی، یا وہ کھانے جو آج ایک یہودی شخص کو پسند ہو، اور پھر قلعے کی طرف آ جائیں جو یروشلم کے بالمقابل ہوگا۔ یہ ایک آسان سفر نہیں تھا، اس میں وقت لگا۔ آج بھی خداوند تعالیٰ کے ان قدیم مقرر کردہ اوقات کو دنیا بھر کے یہودی مناتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان یہودی گھروں میں بھی جو زیادہ مذہبی لوگ نہیں ہیں، ان میں بھی ایسے کارنامے رونما ہوتے ہیں جن میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ جس یہودی عبادت گاہ میں میرا برمسوا ہوا تھا وہ اتنی چھوٹی تھی کہ کبھی کبھی میرے والد کو ہفتے کی صبح کال آتی تھی کہ ابھی کیا آپ آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس منیان کے لیے یعنی نمازی گروہ کے لیے 10 آدمی نہیں ہوتے تھے، اور پھر بھی مقدس ایام کے لیے انہیں ایک ایسا زمینہ بنانا پڑا جس میں کئی سو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ سب آنے والے ہوتے تھے۔ لہٰذا کسی بھی طرح یہ ایسا وقت ہے جب یہودی لوگ زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں۔ عید فصح کھانا یہ ایک فرقہ وارانہ چیز ہے۔ دنیا بھر کے خاندانوں میں جب آپ کفارے کے دن پر پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس غیر مذہبی یہودی بھی ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں۔ پھر مذہبی برادری میں سب کچھ رک جاتا ہے، معمولات زندگی رک جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں میری لینڈ میں ایک بہت ہی تقلیدی پسند یہودی کتب خانے کے قریب مقیم تھا، اور خزاں کے مقدس دنوں میں ان کے پاس توبہ کے موضوع پر کتابوں کا ڈھیر ہوتا تھا۔ اسرائیلی اور سیکولر یہودیوں کے لیے سلسلہ یہیں پر ہی گھومتا ہے۔ کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دلچسپ باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے 2700 برس کی جلا وطنی کاٹی ہے، تو میرے خیال میں اسرائیل کی سالانہ زرعی تقویم کے مطابق عیدوں کو برقرار رکھنا، جب کہ آپ روس میں ہوں یا کہیں اور امریکہ وغیرہ میں، نیو یارک میں ہم نہیں رکھ سکتے۔ جی ہاں، مثال کے طور پر مجھے یاد ہے کہ جب میں مونٹریال کینیڈا میں برف باری ہو رہی تھی تو میں نے عید قیام منائی اور اس بوت یا عارضی پناہ گاہ کی تعمیر نو کی۔ یہ بالکل ایسا نہیں تھا جس طرح کہ آپ اسے پڑھتے ہیں، پر میں کہنا چاہوں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے روایات کو فروغ دیا ہے، جیسے کہ دوسرے لوگوں نے۔ ان میں
میں سے کچھ پہلو کتاب مقدس کے ہیں اور کچھ پہلو کتاب مقدس کے نہیں ہیں۔ زیادہ یہودی ان دونوں کے درمیان فرق کو نہیں جان پاتے ہیں۔ خیر، سب سے بڑی تبدیلی جو آئی ہے اور جس طرح سے ان تعطیلات کو تبدیل کیا گیا ہے، یہ خانہ خدا کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ بہت سی عیدیں یہ ایک سالانہ زیارت کی عیدیں تھیں۔ آپ یروشلم آئے، آپ نے خانہ خدا میں جشن منایا، اور یقیناً مثال کے طور پر یوم کفارہ یعنی کفارے کے دن یہ سب ایک قربانی کے ارد گرد مرکوز تھے، اور آج کوئی قربانی نہیں۔ سن 70 بعد از مسیح میں رومی جنرل تتلس نے خانہ خدا کو تباہ کر دیا تھا۔ روم میں تتلس کا محراب اس فتح کا جشن منا رہا ہے۔ محراب میں تصویری راحت سنہری شمعدان کو مینورا کہا جاتا ہے، جو خانہ خدا سے لیا گیا تھا۔ آج یروشلم میں خانہ خدا کے پتھر اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ کہاں گرے تھے۔ انجیل شریف کے مطابق جناب مسیح نے اس تبدیلی کی پیشگوئی کی تھی، اور وہ غمگین تھے کیونکہ اسرائیل نے انہیں اپنے مسیحا کے طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تو نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ جب وہ ہیکل سے باہر جا رہا تھا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ استاد دیکھ، یہ کیسے کیسے پتھر اور کیسی کیسی عمارتیں ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے؟ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ انجیل شریف بمطابق حضرت مرقس باب 13 آیت 2۔ جب خداوند تعالیٰ کی شریعت کے مطابق سن 70 بعد از مسیح میں خانہ خدا میں قربانیاں ختم ہوئیں تو اسرائیل کے پاس ذاتی اور قومی گناہوں کو چھپانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اور نہ ہی الہی خدا تعالیٰ سے رجوع کرنے کی کوئی جگہ تھی، کیونکہ جناب مسیح کے پیروکاروں نے انہیں ایک مصائب زدہ مسیحا کے طور پر دیکھا جس نے تمام لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ جناب یسوع المسیح یا یشوع کو خانہ خدا کی قربانیوں اور مقرر کردہ عیدوں کی تکمیل کے طور پر دیکھنا انجیل شریف کی تحریروں میں زیادہ توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو انجیل شریف عیدوں کو کس طرح استعمال کرتی ہے؟ وہ ابتدائی مسیحائی یہودی جنہوں نے انجیل شریف تحریر کی، ان کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا دلچسپ بات کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر حضرت پولوس نے کرنتھیوں کو لکھا، یہ فرض کرتے ہوئے کہ جن غیر یہودی سامعین کو وہ لکھ رہے ہیں وہ اب ان باتوں کو بھی سمجھیں گے، اور یہ کہ وہ اسرائیل کی تاریخ اور نظام تقویم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ لہٰذا انجیل شریف واضح طور پر فسح کو جناب مسیح کی مصلوبیت کے وقت سے جوڑتی ہے۔ انجیل شریف بمطابق حضرت یوحنا باب 1 آیت 29 میں حضرت یوحنا اسے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، دیکھو خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور بنیادی مقدس دن فسح کا دن یہ کس چیز سے شروع ہوتا ہے؟ خون کی قربانی، فسح کا برہ۔ کفارے کے دن کی مثال لیں جو تقریباً 5-6 ماہ بعد آتا ہے۔ وہاں کیا مرکزی بات ہے؟ خون خون خون، برے کا خون، اور پھر ایک برے کو قوم کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے بیابان میں بھیجا گیا۔ لہٰذا قربانی اور پیشکش مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ عید خیام سکوٹ پر 70 بیل پیش کیے جاتے تھے جو بالآخر زمین کے 70 ممالک کی علامت ہے۔ پس یہ تشکر کا وقت تھا، جشن کا وقت تھا، یادگیری کا وقت تھا، غور و فکر کا وقت تھا، لیکن ان میں سے ہر ایک کے پاس خون کی قربانیوں کی ایک بنیادی سطح تھی۔ آپ عیدوں اور مقدس ایام کو خانہ خدا اور خون کی قربانیوں سے الگ نہیں کر سکتے۔ اور حضرت پولوس نے پہلے کرنتھیوں میں جو کچھ فرمایا ہے، جہاں وہ انہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مسیحا ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ پہلے کرنتھیوں باب 5-7 آیت، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ اور پھر پہلے کرنتھیوں 15 باب میں پہلے پھلوں کی بات کی گئی ہے جو سبت کے پہلے دن میں ہوتی ہے۔ پہلے 2 پھلوں کی تقریبات میں سے پہلا۔ بس فسح کے مہینے میں سبت کے بعد پہلے دن مسیحا، سبت کے بعد ایک اتوار کو فسح کے دن رونما ہوتا ہے، اور حضرت پولوس فرماتے ہیں کہ وہ سونے والوں میں سب سے پہلے مرنے والے بن گئے ہیں۔ تو فصل کی کٹائی کی عید ایک ایسی فصل کی توقع میں تھی جو ابھی آنا باقی تھی، اور اس لیے جناب مسیح کا جی اٹھنا فصل کی کٹائی ہے، پہلی قیامت۔ اور اب ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی قیامت کا تجربہ کریں گے آخرکار۔ اس کے بارے میں لگتا ہے کہ آپ کا یہی نقطہ نظر ہے۔ ہمارے پاس عید فسح ہے اور عید بے خمیری روٹی اور فصل کی کٹائی کی عیدیں،
اور پھر عید پینتیکست یا پھر 50 دن یا اس کے بعد آنے والے ہفتوں کی عیدیں بھی، تو انجیل شریف اس کا استعمال کیسے کرتی اب یہاں ایک دلچسپ بات ہے، یہودی روایت چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کرتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ توریت شریف کوہ سینا پر دی گئی تھی۔ یہودی روایت کہتی ہے کہ توریت کوہ سینا سے مطابقت رکھتی جی، ہے۔ شریعت کی پہلی 5 کتابیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اب ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس روح پینتیکست شاوٹ کی قربانیاں ہیں۔ یاد رکھیں، پینتیکست ایک مسیحی عید نہیں ہے، پینتیکست یہودی عید ہے، یہ شاوٹ ہے۔ کافی فیسینیٹنگ ہے۔ بھلے اس کا یونانی نام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب مقدس کا نظام تقویم ہے، تو آپ کے پاس پینتیکست میں آگ کی زبانیں ہیں، اعمال دوسرا باب، تمہارے پاس پہاڑ پر خدا کی آگ ہے۔ یہودی روایت یہ بھی کہتی ہے کہ کوہ سینا پر خدا تعالیٰ نے متعدد زبانوں میں بات کی تاکہ ہر کوئی اسے آسانی سے سمجھ سکے، اور شریعت کی پیشی کے نتیجے میں 10 احکام اسرائیل فوری طور پر بغاوت کرتے ہیں، فیصلہ ہوتا ہے اور 3000 اسرائیلی مارے جاتے ہیں۔ اعمال کی کتاب میں حضرت پطرس روح القدس کے دینے کے بعد تبلیغ کرتے ہیں اور 3000 اسرائیلی نجات پاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ذرا متوازن پر غور کریں۔ پس رسول جناب مسیح کے پہلے یہودی پیروکار دیکھ رہے ہیں کہ ان تہواروں اور مقدس ایام کی نہ صرف تاریخی اہمیت حاصل ہے بلکہ نبوت بھی حاصل ہے۔ وہ جناب مسیح کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور وہ کہ کیا کریں گے؟ بالکل، ان کی امت، ان کا جی اٹھنا، روح القدس نازل ہونا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک سب چیزوں پر بات نہیں کر سکے۔ اسرائیل کا نظام تقویم جاری ہے اور خزاں کی تقریبات اور مقدس ایام تمام چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو مائک، آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ فصح کی یہودی عید اس وقت ہوتی ہے جب جناب مسیح صلیب پر مصلوب کیے گئے تھے، جب یشوع کو صلیب پر چڑھا گیا تھا، اور وہ دوسرے دن ایک بے خمیری روٹی کی طرح زمین پر لیٹے ہوئے اور وہ فصل کی کٹائی کی عید پر جی اٹھے تھے، اور یہ کہ روح القدس پینتیکست کی عید تہوار کے دن نازل ہوا تھا۔ یہ چاروں چیزیں مشترک ہیں اور جناب مسیح کی خدمت، مسیحا اور ان تہواروں کے درمیان ایک تعلق نظر آتا ہے۔ جی ہاں، آپ اس سے کیا اخذ کرتے ہیں مائیکل؟ اچھی بات کہ موسم خزاں کی عیدوں کو ہم کسی رونما ہو چکی چیز سے نہیں جوڑ سکتے، اور پھر انجیل شریف میں اس بات کا تعلق موجود ہے کہ خزاں کی عیدوں کے ذریعے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر نرسنگوں کی عید، یہ ہمیں خاص قسم کے نرسنگے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مسیحا کی واپسی پر نرسنگوں کا شور و غل عروج پر ہوگا۔ جی، جب جناب مسیح واپس تشریف لائیں گے تو ایک عظیم نرسنگا بجے گا، اور یہ وہی دن ہوگا جب اسرائیل ان کی آمد کی طرف متوقع نظروں سے دیکھتا ہوگا۔ صحیفہ حضرت زکریا 12 باب 10 آیت، وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، قومی توبہ۔ اور پھر حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جب اسرائیل کے لیے کفارہ کھلا ہے، اور اس طرح پوری قوم مسیحا کو جان لے گی، اور ایک لحاظ سے کفارہ کا دن آ جائے گا یہاں۔ صحیفہ حضرت زکریا باب 12، مسیحا کی واپسی پر اسرائیل کی توبہ، نرسنگوں کا شور و غل، 13 باب قومی کفارہ، اور پھر باب 14۔ کیا آپ باب 14 کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ یہ بادشاہت ہے، عید خیام قومیں حصہ لیتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ وہ مسیحا یہاں زمین پر خیمہ زن ہوگا اور ہم پر حکمرانی کرے گا، اور تمام قومیں اس کی عبادت کرنے کے لیے یروشلم تشریف لائیں گی۔ وہ مقام یہاں سے دور نہیں جہاں پر ہم بیٹھے تو ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نبیوں نے ان عیدوں کو مستقبل کے معنی کے طور پر بھی ایک حتمی اہمیت، نہ صرف ماضی کی اہمیت، تو نہ ہی صرف زراعت، نہ ہی صرف تاریخ، بلکہ یشوع کی زندگی اور تبلیغ، وہ تب بھی ان کے لیے ایک نبوت تھی۔ اور یہاں مستقبل کی بحالی۔ جی، اسرائیل کی زندگی میں فوری اہمیت حاصل ہوئی اس کو، اور اس کی ایک حتمی اہمیت آنے والی تھی، جیسا کہ ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب مقدس کا نظام تقویم ہے، یہ کبھی بھی کسی الگ خانہ خدا کی چیز نہیں تھی۔ یہودی یہ کرتے ہیں اور مسیحی یہ کرتے ہیں، بس یہ مجھے خانہ خدا کو یہودی جڑوں کی یادگیری دینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو جشن منانا ہے، نذرانہ دینا ہوگا؟ نہیں، یہ شناخت ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی روحانی پہچان ہے، اور اس سے بنیادی اور آبائی احساس حاصل ہے، اور پھر یہ بھی کہ اسرائیل کے نظام تقویم کا ایک مستقبل بھی ہے۔ مجھے لگتا ہے مائک کہہ رہے ہیں کہ جناب مسیح پر ایمان رکھنے والے تمام لوگ زیتون کے اس درخت میں سما گئے ہیں۔ حضرت پولس کا کہنا ہے کہ ہم سب کو اس درخت کا رس پینے کا کہا گیا ہے، جی درست کہا، اور یہ اس ورثے اور عیدوں کا حصہ ہے۔ اکثر مجھے لگتا ہے کہ جناب مسیح کے غیر یہودی پیروکاروں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ ان کی بنیاد اور وراثت ہے اس طریقے سے، اور یہ بہت اچھی یاد دہانی ہے۔ اب مجھے جو چیز عیدوں کے بارے میں پسند ہے وہ یہ ہے کہ یہ تہوار
खुदा ताला की तरफ से एक अजीम दावत का बुलावा है, न सिर्फ नरसिंगों की दावत बल्कि ये सब उसके लिए कि खुदा ताला जानते थे कि इसराइल उनके बारे में भटक और भूल जाएगा, तो उन्होंने ये मौसम दिए, ईदें और तरतीब दी कि रुको रुको, मुझे याद करो, मेरी इबादत करो। और मुझे लगता है इस दौर में भी ऐसा ही हुआ है, हम खुदा ताला को भूल जाते हैं और वो फरमाते हैं कि नहीं नहीं, ये ईदें इसलिए रखी गई हैं कि तुम मेरे पास वापस आओ, मुझे याद करते रहो, और ये अमल हमारी जिंदगियों को तब्दील करेगा। आमीन। आमीन। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।